اب اس مناجات مقبول میں اس کے بعد جو دعا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. عجیب دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی. دعا بھی مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو اور نہ ملے. تو پیغمبر تھے، دعا قبول ہوئی اور ایسی سلطنت عطا ہوئی کہ جس کی کوئی نظیر نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ بعد میں کبھی ہوئی، کہ حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہر چیز پر تھی. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا. واقعہ یہ بیان فرمایا کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے سارے لشکروں کو جمع کر دیا، اور وہ لشکر کچھ تو انسانوں پر مشتمل تھے، کچھ جنات پر مشتمل تھے، کچھ پرندوں پر تھے. گویا اس وقت ان کے زیر نگیں یا زیر حکومت جتنی مخلوقات تھیں ان سب کی نمائندگی اس لشکر میں موجود تھی. اور اس کی خاص بات جو قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اتنی مختلف قسم کی مخلوقات کا لشکر ہے، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور بظاہر کچھ جانور بھی ہوں گے، دوسرے جانور جو پرندے نہیں ہیں. تو اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا، اور ہر ایک کی خلقت مختلف ہے، ہر ایک کی عادتیں مختلف ہیں، اطوار مختلف ہیں. تو ان سب کو جب ایک جگہ جمع کیا گیا تو ان کو کنٹرول کرنا کہ اس میں کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو بلکہ ترتیب سے رہیں اور کنٹرول میں رہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ باوجود ہے کہ اتنا بڑا لشکر تھا لیکن فہم یوزعون، ان سب کو قابو کیا ہوا تھا. قابو کرنے کے معنی یہ کہ یہ نہیں کوئی انتشار پھیل جائے، کوئی بھگدڑ مچ جائے، کوئی دھکا پیل ہو جائے، بلکہ یوزعون، ان کو اس بدنظمی سے روکا جا رہا تھا اور کنٹرول میں تھے سارے. تو اسی دوران ہدہد غائب ہو گیا. ہدہد جو پرندہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے تو کچھ موجود ہیں، ہدہد نہیں ہے، پوچھا بھئی کہاں گیا، اور پھر ارادہ بھی کیا کہ اگر وہ آئے گا اور اس طرح بغیر اجازت کے چلا گیا ہے تو اس کو میں سزا بھی دوں گا. لیکن وہ خبر لے کے آیا کہ جی میں تو آپ کے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تو ساری دنیا کی حکومت دی ہے، ایسی حکومت عطا فرمائی ہے کہ جس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور ساری زمین پر آپ کی حکومت ہے. لیکن یمن کا ایک علاقہ ہے، میں وہاں چلا گیا تھا، وہاں پر ایک عورت کی حکومت ہے
اور اس نے اپنی سلطنت وہاں قائم کی ہوئی ہے، اور سلطنت بھی ایسی جو مشرک ہے، بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے وہ سورج کی عبادت کرتی ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو اس نے اپنی حکومت قائم کر رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا پابند بنایا گیا تھا کہ بھئی تمہاری سلطنت کے درمیان کوئی اور ایسی حکومت نہ ہونی چاہیے جو کفر والی ہو. تو اس واسطے آپ کو میں خبر لے کر آیا ہوں. میں جو گیا تھا تو وہ در حقیقت یہ خبر لے کے آیا ہوں کہ ایک ایسی سلطنت موجود ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا اس ملکہ کے نام، ملکہ بلقیس کہتے ہیں اس کو. تو اس کے نام خط لکھا، اور اس خط کا مضمون قرآن کریم نے اتنی مختصر خط تھا، ہے مختصر مگر انتہائی بلیغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع تھا خط، اور یہیں سے معلوم ہوا کہ خط کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے. اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین. میں یہ پیغام دیتا ہوں تمہیں کہ میرے مقابلے میں زور نہ دکھانا، میرے مقابلے میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو میری سلطنت کے مخالف ہو. واتونی مسلمین، اور ہمارے پاس تابع دار بن کے آ جاؤ. اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ قرآن ہے بڑا عجیب و غریب ہے. ترجمہ جو جس انداز سے کرتے ہیں حضرت، تو اس خط کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے جس میں اس خط کی شوکت جو ہے وہ ترجمے کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، نہ زور کرو میرے مقابل اور چلے آؤ فرمانبردار ہو کر. نہ زور کرو میرے مقابل اور چلے آؤ تابع دار ہو کر یا فرمانبردار ہو کر. یہ خط تھا بس. اب وہ جو ملکہ کو خط پہنچتا ہے تو وہ سارے اپنے درباریوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی یہ خط آیا میرے پاس، اب جاؤ، اب بتاؤ کیا کریں. ان سے مقابلہ کریں، جنگ کریں، یا جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کے تابع دار ہو کر چلے جائیں. تو درباریوں نے کہا جی جہاں تک تعلق ہے ہماری طاقت کا تو ہم ہیں تو طاقتور لوگ، نحن اولو قوت، ہم طاقتور لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہمیں آگے کمزور سمجھ کے دبا لے. وہ اولو باس شدید، اور ڈٹ کر لڑنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے مقابل آئے اور ہم پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں. تو اس لیے اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ اگر چاہیں تو ہم لڑیں، ان سے لڑیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے پاس تابع دار ہو کر چلے جائیں جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں. تو ملکہ تھی سمجھدار، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ بادشاہ ہیں بڑے، اور بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. بادشاہوں کا طریقہ چلا آتا ہے کہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو اس میں فساد مچتا ہے، اور اس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عزت اپنی سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے، وہ ان کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی ایسے ہی کریں گے اگر ہم لڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا. لہذا بہتر یہ ہے کہ کچھ بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے.
تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں ان کے پاس، تحفہ بھیجتی ہوں. تو اب دیکھتے ہیں وہ تحفے کے جواب میں ہمیں کیا کہتے ہیں. کچھ ہمارے سے صلح کی بات کرتے ہیں، کچھ ہم تحفے سے کچھ ان کا دل نرم پڑتا ہے. تو وہ تحفہ بھیج دیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تحفہ پہنچا تو حضرت سلیمان نے جواب میں فرمایا کہ تم مجھے مال کے ذریعے مجھے میری امداد کرنا چاہتے ہو اور مال کے ذریعے مجھے خریدنا چاہتے ہو. اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے. تو اب اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اب میں تمہارے پاس ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ تمہیں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، اور لہذا سیدھے سیدھے تابعدار بن کر آ جاؤ. لیکن ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ تابعدار بن کر آئیں ان پر ایک بات واضح کر دی جائے. وہ کیا؟ وہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ ہم جو تم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم ہمارے تابعدار بن کے آ جاؤ، ہمارے مقابلے میں زور نہ کرو، یہ عام بادشاہوں کی طرح کی بات نہیں ہے. وہ بادشاہ جو ملک گیری کی خاطر لڑتے ہیں ان کا پیش نظر کچھ اور نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہمارے اقتدار میں اور توسیع ہو جائے، ہمارا اقتدار اور بڑھ جائے. تو اس طرح کا جو ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ محض زمین حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے، اپنے شان و شوکت جتانے کے لیے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ہم معمور من اللہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے بعثت پیغمبر کے، بعثت نبی کے، کہ ہم اس زمین پر اللہ کے سوا کسی کی بالادستی قبول نہ کریں.